مقام کتنا بڑا ہے جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں سورت آل عمران اور آیت نمبر 133 اور 34 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا، فرمایا جلدی کرو، اِلَى مَغْفِرَةٍ، اپنے رب کی مغفرت، اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف جلدی کرو، وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں، سماوات آسمانوں کی اور زمین کی مانند ہے، یعنی جنت اتنی بڑی چوڑی ہے، اس جنت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف جلدی کرو۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت اتنی بڑی جنت آسمانوں اور زمین کے برابر تو صرف اس کی چوڑائی ہے۔ پہلا آسمان کتنی دور ہے، اس کے آگے جو آسمان، اس کے آگے 7 آسمان اور زمین ساری کی ساری، اس کے برابر تو صرف چوڑائی ہے۔ وہ جنت کتنی بڑی ہوگی، اور اتنی بڑی جنت تیار اللہ تعالیٰ نے کیوں کی ہے؟ تیاری کا مقصد کیا ہے؟ کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت متقین، تقوی اختیار کرنے والے، جو پرہیزگار ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جنت کو بنایا، آسمانوں 7 آسمان، یہ آسمان، آسمان دنیا، اس کے آگے دوسرا آسمان اس سے بھی بڑا، اور پھر تیسرا آسمان اس سے بھی بڑا، 7واں آسمان، اور زمین کتنی بڑی، اس کے برابر تو صرف چوڑائی ہے۔ جنت کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اتنی بڑی جنت یہ تیار کی ہے اعدت للمتقین، متقین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تو جلدی جلدی کوشش کر لو، تیاری کر لو، اس جنت کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کے لیے تیار ہو جاؤ، جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ جنت اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، فرمایا یہ جنت تو میں نے بنائی ہے، جو اتنی بڑی جنت ہے، اعدت للمتقین، یہ تو متقین کے لیے ہے۔ تو متقی کسے کہا جاتا ہے؟ اس کے آگے فرمایا الذین، متقی وہ لوگ ہیں، قرآن خود ہی اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے۔ متقین جو ہے ان کے لیے جنت ہے، تو تقوی کیا ہے، کیسے کریں تقوی؟ فرمایا الذین، متقی تو وہ لوگ ہیں، ينفقون فی السراء والضراء، جو انسان وہ ہیں متقی، وہ لوگ جو تنگی کی حالت میں اور خوشحالی کی حالت میں جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جو اپنی جان خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، محنت خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، جو دین کے کام کرتے ہیں، جو لوگوں کی جو ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے۔ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو لوگوں کے خلاف بھڑکاتا ہے، جو زیادتی کی طرف لے کر جاتا ہے انسان کو، وہ غصہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو انسان کو جو ہے انسان سے زیادتی کروا دیتا ہے، ظلم کرواتا ہے۔ فرمایا جو انسان غصے کو پی جاتا ہے، وہ لوگ متقی ہیں، جو غصے کو، والکاظمین، جو پی جانے والے غیظ، غصے کو، والعافین عن الناس، وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، وہ لوگ متقی ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے ہی پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے، نیک لوگوں سے،
ان اچھے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یہ متقی ہیں جو ہر وقت گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، آپ کا مشہور واقعہ کہ آپ ایک مرتبہ نہر کے کنارے پر جا رہے تھے تو آپ نے ایک سیب دیکھا جو آ رہا ہے پانی میں بہتا ہوا، تو اسے اٹھایا تو وہ آدھا سیب تھا، پورا بھی نہ تھا، وہ آدھا نکلا۔ تو آپ نے اس آدھے سیب کو کھا لیا تو بعد میں بڑا پچھتائے، اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی اور کوشش کی کہ میں اس سیب کے مالک کو تلاش کروں اور اس سے بھی معافی مانگ لوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، بزرگان دین کو اللہ کو ایسے راضی کیا ہے۔ بزرگان دین نے، اللہ کے جو ولی ہیں وہ ایسے بنتے ہیں، اتنا زیادہ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ۔ تو سیب جو ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے، مالک کے جو وہ تلاش کرنے کے لیے چل پڑے، جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر جاتے رہے تو آگے دور جا کر دیکھا کہ ایک باغ ہے۔ اس باغ کے اندر گئے، تلاش کیا مالک کو تو ایک عورت کو پایا۔ تو اس عورت کے پاس گئے تو کہنے لگے، اے خاتون، اے میری بیٹی، آدھا سیب تھا، فلاں جگہ سے مجھے ملا ہے تو میں نے وہ کھا لیا ہے، تو میں اب معافی لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ بیٹی عرض کرنے لگی، اے بزرگو، اے اللہ کے بزرگو، یہ باغ جو ہے یہ بلخ کے بادشاہ کا باغ ہے، اور آدھا میرا ہے باغ اور آدھا اس کا حصہ ہے، اس میں تو اپنا حصہ معاف کرتی ہوں، لیکن جو باقی کا حصہ ہے وہاں جا کر معافی مانگ لو۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم، آپ نے پھر بلخ کا سفر کیا، بلخ کا سفر کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ آگے جو پہرے دار تھے ان لوگوں کو جا کر کہا کہ آدھا سیب فلاں جگہ سے ملا تھا تو میں نے وہ کھا لیا ہے۔ اب میں نے وہ باغ والا جو ہے اسے تلاش کیا، باغ میں ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی، اس سے آدھا سیب جو تھا وہ اس کو جو ہے معافی تلافی مانگی تو اس نے معاف کر دیا ہے، لیکن اس نے بتایا ہے کہ اس باغ میں حصہ جو ہے وہ بادشاہ کا ہے۔ تو اب میں یہاں کا سفر کیا ہے، بادشاہ کے دربار میں پہنچا ہوں، وہ آدھے سے جو آدھا سیب ہے اس کی معافی لینے کے لیے بادشاہ سے درخواست کرو کہ مجھے معاف کر دے۔ بزرگان دین اتنے بڑے تقوی والے ہوتے تھے، اتنا تقوی، اتنے متقی، ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات ظاہری کے وقت آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر کسی سے میری عزت و آبرو جو ہے، کسی کی عزت و آبرو کو میری طرف سے نقصان ہوا ہو، کسی کا جو ہے وہ دل آزاری ہوئی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دو یا بدلہ لے لو۔ اگر بدلہ لو تو میں ہرگز برا نہیں جانوں گا، میں ہرگز جو ہے وہ تنقید یا ناپسند نہیں کروں گا اپنے صحابہ کو۔ اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو میں خوش ہوں اس پر، ہاں اگر کوئی معاف کر دے تو اس کا احسان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تعلیم امت کے لیے، اور پھر آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ بھی ایسا ہی آخری وقت کرنا جیسے میں کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت فرمائی۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، جنازے کے وقت وہ بھی خود نہیں، امام کو کہتے ہیں اعلان کر دو کہ معاف کر دیا جائے، اگر کسی نے لینا ہے تو جنازے کے بعد جو ہے وہ وارثوں سے لے سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا خود انسان اعلان کرے۔ صحابہ کرام، اولیاء اعظام، بزرگان دین اتنے پرہیزگار، انبیاء کرام اتنے متقی ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا؟ تقوی کا مقام اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے جو ہے جنت جو ہے وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔